جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آپ سب جو ہمارے ساتھ الحمدللہ علم کے سفر میں شامل ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا اور ہمارا یہ ساتھ علم کے راستے میں ہمیشہ قائم رکھے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قرآن پاک پر تدبر کر سکیں، قرآن کو اپنے عمل کے لیے سیکھ سکیں، اس کو حفظ کر سکیں، اس کو آگے تک پہنچا سکیں، اس کے حقوق ادا کر سکیں، اس کے ترجمے کو سمجھ سکیں۔ بہت سی چیزیں انشاءاللہ ہم مل کر کریں۔ 28ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور پہلی صورت جس کا نام آپ کے سامنے ہے وہ ہے سورۃ المجادلہ، جس کو سورۃ المجادلہ بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ بہت کچھ جانیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ کچھ تعارف لوں، کیونکہ آج ہماری پہلی کلاس ہے، اس پارے کی پہلا سیشن ہے، تو میں چاہوں گی کہ وہ ساتھی کہ جو پہلی دفعہ ہمارے ساتھ اس کورس میں شامل ہو رہے ہیں، یا جن کا یہ پہلا سیشن ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ کوئی سیشن نہیں لیا ہوا، وہ اپنے ہینڈ ریز کریں تاکہ میں جان سکوں کہ کون سے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کو موقع دیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اپنے باقی ساتھیوں سے بھی بات کریں گے جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں۔ تو جناب میرے سامنے ہے سحرش خان کا نام۔ سحرش، آپ اپنا مائک آن کیجیے اور بتائیے کہ آپ کس شہر سے ہیں، اور آپ کیا پہلی دفعہ اس سیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں؟ بتائیے۔ السلام علیکم، میں جرمنی سے ہوں، اور جی میں پہلی دفعہ شامل ہو رہی ہوں یہاں پر۔ اوکے، ویلکم۔ جرمنی کے کس شہر سے ہیں آپ؟ لیونن سے۔ اوکے، کیا ٹائم ہے وہاں پہ اس وقت؟
اس وقت ہے یہاں پہ 12:30 ہو گئے. دن کے 12:30. جی. چلیے کچھ ہم 3:30 پہ ہیں، 3:30 ہیں، کچھ گھنٹے آپ ہمارے ساتھ پیچھے ہیں، جی. ہم سے پیچھے ہیں، لیکن ٹائم بڑا اچھا ہے، دن کا ہی ہے، تو آپ انشاءاللہ آرام سے ہمارے ساتھ پھر جوائن ان رہیں گی. تو آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ انرول کیا اپنے آپ کو؟ جی میری فرینڈ وہاں پہ آپ کے پاس کورس کرتی رہتی ہے، تو اس نے مجھے سجیشن دیا تھا کہ میں جوائن کر لوں. اوکے، تو کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ آپ نے جوائن کیا ہوگا تو کچھ سوچ کے جوائن کیا ہوگا نا، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ انشاءاللہ کیا سیکھیں گی آپ؟ آم، دین کے بارے میں زیادہ سیکھوں گی، کچھ پرسنل امپروومنٹ ہوگی، زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ سمجھ آئے گی، اور اور جہاں اتنی محنت کرتے ہیں دوسری تعلیم کے لیے، تو جس تعلیم کے لیے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے، تو یہ سوچ کر پھر میں نے جوائن کیا. ماشاء اللہ، ویری ویل سیڈ، بہت ہی اچھی نیت ہے، بارک اللہ فیکم، بہت برکت ہو آپ کی اس نیت میں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم اور عمل میں بہت برکت کرے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہت سیکھیں گی. یہ بتائیں سہرش، آپ کی دنیاوی تعلیم کیا ہے؟ میں نے MBBS کیا ہوا ہے پاکستان سے. اوکے، تو آگے کنٹینیو نہیں کیا وہاں جا کے کوئی؟ نہیں، فی الحال تو نہیں کیا، پر انشاءاللہ کرنا ہے. انشاءاللہ. چلیے بہت ہی اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، اور اب آپ کو شوق ہے، آپ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن ان کیا آپ نے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین. آمین. اچھا جناب، سہرش سے ہماری بات ہو گئی، اب ہم بات کرتے ہیں نمرا سے. نمرا نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. نمرا آپ فرمائیے کہاں سے ہیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ نمرا مقدس. السلام علیکم. میں وعلیکم السلام. ڈسٹرکٹ پنجاب جو ہے اس کی منڈی بہاولدین سے ہوں، پروونس اوکے. پنجاب کی ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین سے. ہوں. اور جو دنیاوی تعلیم ہے وہ میں نے MSc کیا ہے باٹنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جاب کر رہی ہوں، اور جائن کوشش کرتی ہوں کہ سیکھ سکوں کچھ، لیکن ہر دفعہ وہ کنٹینیو نہیں رہ پاتا. تو میں نے کافی دفعہ ٹرائی کیا کہ فزیکلی جوائن کر سکوں، لیکن یہاں پر مجھے کوئی سینٹر نہیں مل رہا تھا. پھر میں نے آن لائن سرچ کیا، تو پھر مجھے مل گیا تھوڑا سا ریسورسز، تو ان کے تھرو پھر میں کرتے کرتے سرچ تو یہاں تک پہنچی. اوکے، تو آن تو لائن کیسے سرچ کر کے آپ یہاں تک پہنچی؟ میں اصل میں الہدا سے تھوڑا سا میرا انٹریکشن تو تھا. ابھی بچوں کا سمر کیمپ شاید کوئی چل رہا تھا، تو اس کے تھرو میرے نیفیو اور نیس جو ہیں وہ اس میں انرول کیے. پھر میں نے سرچ کرتی گئی تو اس میں پلیٹ فارم تک پہنچی. الحمدللہ کوئی کنیکشن تھا تو آگے کنیکشن سے کنیکشن بنتا گیا. جی بالکل. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. تو انشاءاللہ آپ نام ہی سے ظاہر ہے کہ تدبر القرآن کے کورس میں ایڈمیشن لے رہی ہیں. کوئی خاص نیت آپ نے کی ہے؟ جی استاذہ بالکل. پہلے میں نے تجوید میں بھی انرول کیا، تو اس میں بھی تھوڑا بہت سیکھا، لیکن قرآن کو پڑھتی بھی ہوں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتی ہوں جہاں تک سیکھ سکتی ہوں، لیکن اس کی جو بالکل ہوتا ہے معنی وہ صحیح سے سمجھ نہیں پاتی. تو میں نے کہا شاید اس طرح سے میں کچھ سیکھ سکوں. کوشش ہے، اگر پھر جیسے اللہ کی مرضی ہوئی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کچھ نہ دیکھیے کچھ گا، حاصل آپ ضرور ہو جائے گا. بہت کچھ سیکھیں گی انشاءاللہ. آپ بہت سیکھیں گی. میری بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں برکت کرے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے. انشاءاللہ. نمرا کے بعد ہم روحا مریم. کیا میں نے صحیح نام لیا روحا آپ کا؟ آپ بتائیے. جی الحمدللہ. جی روحہ. روحا، اوکے روحا. تو روحا آپ بتائیں آپ کس شہر سے ہیں اور کیسے جوائن کیا اور کیا نیت ہے آپ کی؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کے پاس. جی میں قصور پاکستان سے ہوں، اور الحمدللہ تجوید اور قرأت سے تعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ سال پہلے ہی عطا کیا. تو جب بھی قرآن پڑھنا اور پڑھانا تو ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ آیت بہت بار یہاں پہ آ کر رک کر اور سوچنا سمجھنا
تو اللہ تعالیٰ سے پلیٹ فارم طلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تدبر قرآن کی بھی توفیق عطا کر دیں. تجوید سے اور قرآت سے تعلق ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا پلیٹ فارم عطا کیا. دیکھتے ساتھ ہی میں نے اس کا فارم فل کر دیا. الحمدللہ. آپ سب سے درخواست ہے کہ میری استقامت کی دعا کر دیجیے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور آپ کے قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے بہت خیر لوگوں تک پہنچے انشاءاللہ. آمین. صدف کامران آپ فرمائیے. صدف کامران. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. اب آواز آ رہی ہے. جی میں جو ہے ایک مدر ہوں، اور میں مطلب کافی سالوں سے جو ہے میں اس سے مطلب ہوئی ہوئی ہوں، اور ماہر قرآن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اپنے محلے میں ہی ہمارے یہاں ایک ہیں الہدا کی ٹیچر، وہ ان سے بھی میں مطلب پڑھتی رہتی ہوں. ہم لوگ سب کرتے ہیں، اور بس اپنی زندگی کو اچھی طرح سے اور بچوں کو جو ہے وہ ریس کرنے کے لیے مجھے اچھی مطلب اس سے وہ سیکھنے کو ملتا ہے، لرن کرتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں. تو یہ ہے. بہت اچھی نیت ہے. اللہ تعالیٰ اگلی نسلوں تک خیر پہنچائے. کس شہر سے ہیں آپ صدف؟ کراچی. اوکے، کراچی سے. ٹھیک ہے، ویلکم. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور انشاءاللہ خیر ہو آپ کے ساتھ. جزاک اللہ. ثانیہ خان کہیے. ثانیہ خان مائک کھولیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثانیہ خان. اوکے ثانیہ خان جی فرمائیے. ثانیہ تو ڈبل اے لگا لینا تو میں آسانی ہوگی پھر ثانیہ پڑھنے میں. ٹھیک ہے، میں ڈبل اے لگا لوں. جی ثانیہ آپ بتائیے، فرمائیے. میں کراچی سے ہوں، اور کراچی میں بڑی ریسنٹلی آئی ہوں. شادی ہوئی ہے میری، تو ہسبینڈ کے ساتھ میں یہاں ہوں، وہ بھی ہوں. ویسے میں ملتان سے ہوں، اور ملتان سے میں نے الہدا سے میں نے اپنا تعلیم دین کیا ہوا ہے، اور دوسرا کیا گیا تھا اس کے بعد حدیث کورس پارٹ 1 کیا ہے. تو یہ وہ بھی تقریباً پچھلے سال ختم ہوا ہے حدیث کورس. لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب تک آپ قرآن سے جڑے رہتے ہیں، آپ کسی انسٹیٹیوٹ سے جڑے رہتے ہیں، تب تک آپ قرآن بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ چیز بھی نا ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ چھوڑتے ہیں تو آپ دنیا کی روٹین پہ واپس آ جاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ اس کے بعد ظاہری بات ہے شادی ہو گئی، تو 2-3 مہینے ہو گئے، 2-3 مہینے ہی آلموسٹ ابھی ہوئے ہیں نا شادی کو. تو مجھے یہ تھا کہ مجھے سیکھنا ہے اور زیادہ، اور سیکھنا اس طرح بھی ظاہری بات ہے کہ آج کل کے بچے جو اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہی سب خود کرتے ہیں نا. فار ایگزامپل ہم نے اپنے ماں باپ کو کسی کو دیکھا فون یوز کرتا ہوا تو وہ بھی سب وہی کرتے ہیں. تو مجھے یہ تھا کہ انشاءاللہ اللہ پاک اولاد کی خوشی سے بھی نوازیں گے، لیکن ظاہری بات ہے جو اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے تو آگے ان میں بھی یہ چیز شفٹ ہوگی. ایک تو میری نیت یہ تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ جو میں بھول چکی ہوں قرآن کو، یا جو عمل میں کمی رہ گئی تھی اس ٹائم، بلکہ بہت زیادہ کمی رہ گئی تھی، تو مجھے یہ تھا کہ انشاءاللہ یہ پڑھتی رہوں گی تو ساتھ ساتھ اور کچھ بھی سیکھتی رہوں گی، اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ سکھاتی رہوں گی. بہت اہم بات کی ثانیہ کہ اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے اس کو عمل میں تو انشاءاللہ لانا ہے، لیکن علم کو بھی اگر برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے دہرائی بہت ضروری ہے نا. تو اور کنیکشن بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم مجلس سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ہماری ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے نا. الحمدللہ. بالکل انشاءاللہ آپ مجھے امید ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہت کچھ سیکھیں گے. ہم سب ایک دوسرے سے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اہلاً وسہلاً و مرحبا سب ساتھیوں کو. اب میں چاہوں گی کہ کوئی ساتھی جنہوں نے ہمارے ساتھ پہلے سے جو ہمارے ساتھ جوائن ساتھی ہیں، ان میں سے کوئی اگر کچھ اپنے نئے آنے والے ساتھیوں کے لیے کوئی بات کہنا چاہے، کچھ ان کو ویلکم کہنا چاہے، تو کچھ ان کے لیے کوئی شیئر کرنا چاہیں تو چلیں جی. اسما نادر فرمائیے. ہماری ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہیں کورسز میں. جی السلام علیکم. بس آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرحلہ ہمارے لیے شروع کرا دیا ہے. اور میں اصل میں کل نا سورہ دہر کا کوئز جو آیا ہوا تھا وہ میں دے رہی تھی، تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے سب کے سامنے اعتراف کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میری سوچ ہے کہ اللہ نے جو اس میں سمیع و بصیر کا وہ دیا ہے کہ ہمیں کوالٹی دی ہوئی ہے اللہ نے، لیکن اس کو نکھارنے اور سمجھانے میں ہمارے لیے الہدا کا کردار اور استاذہ کا کردار جو ہے وہ ہم بھول نہیں سکتے.
انہوں نے ہمیں آگے بڑھانے میں بہت زیادہ مدد کی ہے، ہمیں سمجھنے میں، سمجھانے میں۔ اللہ میاں ان کی کوششوں کو اور ہماری ان کے ساتھ جڑے رہنے کو قائم و دائم رکھے، اور اسی طرح ہم آگے ان کے ساتھ اور آپ کی ٹیم کے ساتھ چلتے رہیں۔ بہت اللہ میاں آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے ان کوششوں کے اس میں۔ اور پھر ایک جو ہے اس میں کہ وہ آیات میں کہ جنت کا منظر ہے اور وہ شراب طہور بچے آ کے پلا رہے ہیں، تو میں تو تصور کرتی ہوں کہ کبھی انشاءاللہ ہم بھی اساتذہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنی مجلس میں، اور وہ بچے آ کے ہمیں شراب طہور پلائیں گے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اور بس آپ جزاک لوگوں اللہ کے لیے خیر، بہت ساری دعائیں اور جزاک بہت سارا پیار۔ جزاک اللہ خیر۔ سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن سننا وہ ہو کہ جو فہم کے ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آ جائے، اور دیکھنا وہ ہو کہ ہم وہ دیکھیں کہ جس سے دل کی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، اب تھوڑا سا میں تعارف کروا دیتی ہوں کورس کا آگے، اور اگر پھر وقت ہوا تو میں اپنے باقی ساتھیوں سے لوں گی ان کے کمنٹ، لیکن تھوڑا سا آج کی کلاس کا بھی بتاؤں تو ایسا ہے کہ ذرا سا دکھائیں آگے، نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں تاکہ ہم آپ ساتھیوں کو بتائیں کہ نیکسٹ کورس انٹروڈکشن ہم آپ کو کراتے ہیں۔ کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب آپ سب کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ جو جز ہے 28 کا جز جو ہے، جو پارہ جو ہے، یہ آپ سب کے پاس ہونا چاہیے۔ القرآن تدبر و عمل ہمارے کورس کا نام ہے۔ قرآن، تدبر اور عمل، یعنی قرآن مجید میں تدبر اور عمل، قرآن میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا۔ اس میں ہم کیا کیا کریں گے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر روز وہ سب کچھ کریں، لیکن یہ سارا کور ہوگا ہر صورت کے اندر۔ تو نیکسٹ دکھائیے جی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کتاب کا یہ ملنے کا پتہ ہے، ہم گروپ میں بھی ڈال دیں گے کہ کتاب آپ کو کہاں سے ملے گی۔ ہمارے سیلز آفس سے ملے گی، اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی برانچ ہے الہدا کی یا انسٹیٹیوٹ ہے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، ورنہ سیلز آفس کا ایڈریس آپ کے گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، آپ وہاں سے آن لائن منگوا لیں، کسی جگہ بھی آپ ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ دکھائیے جی۔ یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ ہے۔ سورۃ المجادلہ جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ یہ آپ کے اس جز میں بھی موجود ہے۔ اس کورس کا ایک اہم حصہ لفظی ترجمہ، سننا، پڑھنا، اور آپ میں سے جو یاد کرنا چاہے وہ یاد کرے۔ ہمارے گروپ انچارجز ہیں جو کہ ہر سیشن میں جو ہے وہ آپ کا لفظی ترجمہ سنیں گے، تاکہ جنہوں نے یاد کیا ہوا ہے ان کی دہرائی ہو جائے، اور جنہوں نے یاد نہیں کیا، پہلی دفعہ وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹپس ہماری ٹیچر بتائیں گی انشاءاللہ، ان سے سنیں گی، موٹیویٹ کریں گی، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ اس میں حصہ لیں گے۔ اور ہم اس میں آپ کو جو ہیلپ کی ضرورت ہوگی مدد کریں گے، گائیڈنس دیں گے انشاءاللہ، دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دے، اس کے فہم کو محفوظ کر دے، اس کے ترجمے کو محفوظ کر دے، اس کے تدبر کو کرنا سکھا دے، اور عمل میں لے آئے انشاءاللہ۔ نیکسٹ، آپ کے سامنے لفظی ترجمے کے بعد دیکھیے آ رہا ہے معنی الکلمات، یعنی جو کلمات ہیں ان کے معنی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ اہم معنی، سارے تو نہیں لیکن کچھ، سارا ہی اہم ہے لیکن کچھ معنی جو ہیں ان میں وہ جو کلمہ ہے اور اس کا کیا معنی ہے وہ آپ کو یہاں عربک میں نظر آ رہا ہے۔ ہم آپ اس کا ٹرانسلیشن سنیں گے استاذہ سے، اور آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی دہرائی ہم آپ کو ساتھ کروائیں گے، ڈسکشن میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ہر کلاس میں ڈسکشن ایک اہم پارٹ ہے۔ جو کلاس جب آپ لیسن سن لیں گے استاذہ محترمہ کا، تو ڈسکشن ٹائم ہوگا، اس میں ان چیزوں کی دہرائی بھی ہوگی۔ پھر ہم آپ کے ساتھ ہر صورت کے آخر میں ایک کوئز پول اپلوڈ کریں گے آپ کے پورٹل پر، اور وہ کوئز کا جو اسائنمنٹ ہے، کوئز پول نہیں بلکہ کوئز یعنی کوئز یا اسائنمنٹ کہہ لیں، وہ اپلوڈ کریں گے آپ کے پورٹل پر، اور اس میں بھی ان چیزوں کی دہرائی ہوگی۔ تو انشاءاللہ جب آپ وہ کر لیں گے، جب ہر صورت کا وہ کر لیں گے، تو ہر صورت کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو اس صورت کی دہرائی بھی ہوگی اور کوئی سمجھ میں بھی مزید آئے گی بات۔ اور پھر آخر میں جب ساری صورتیں مکمل ہو جائیں گی تو ایک گرینڈ کوئز ہوگا، جس میں کہ
سب صورتوں میں سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم آپ کو دوبارہ دہرائی کروائیں گے، اور آپ کا جو ایگزامینیشن ہے وہ فائنل کوئز جو ہے اس کی بنیاد پہ آپ کے نمبر ہوں گے، اور وہ 80% آپ کو حاصل کرنے ہوں گے۔ ہماری ٹیچرز آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ، اس کی مزید انٹروڈکشن ہم آپ کو کرائیں گے۔ سرٹیفکیٹ کا آپ کا کرائٹیریا 80% اٹینڈنس، 80% جو آپ کا لاسٹ کوئز ہے اس میں آپ کو اچیو کرنا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ہر صورت کے ساتھ ہم آپ کو کوئز اس لیے دیں گے تاکہ آپ تیاری کرتے جائیں اور آپ کی دہرائی ہوتی جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے معنی الکلمات کے بعد الوقفات التدبریہ۔ الوقفات التدبریہ جو ہے یہ بہت ہی اہم آپ سیکھنے کی چیزیں ہوں گی اس میں، کہ ویسے تو تفسیر استاذہ کریں گی، جو پہلے بریف تفسیر کریں گی، پھر انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل تفسیر بھی کرائیں گی، لیکن پھر پوائنٹس ٹو پونڈر الگ سے ہے، یعنی سوچ اور فکر کے لیے، غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے کچھ دیر رکنا، قرآن مجید کی آیات میں رکنا، ان پر غور کرنا، اور ان سے ایسے ایسے پہلو مختلف مفسرین کی اس میں تفسیر ہوگی، جس سے کہ جو پہلو نکال کے لاتے ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ بعض اوقات اتنا ذہن کھلتا ہے کہ یہ انہوں نے بات کیسے نکال لی ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، اور پھر اس سے ریلیٹڈ ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ اچھا بتائیے کہ یہ بات جو ہے، یہ وہ جو مفسر کر رہے ہیں، پھر وہ سوال بھی خود ہی بنا رہے ہیں کہ اچھا سوال، یعنی ان کے تفسیر پہ ایک سوال بھی اس میں موجود ہے آپ کے لیے کہ کیا سمجھ میں آیا، اس سے ہم چیک کر لیتے ہیں، وہ ڈسکشن میں بھی ہم دہرائی کرواتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو کوئز میں بھی وہ ڈالتے ہیں تاکہ آپ کی دہرائی ہو جائے۔ ایک اور اہم حصہ جو ہے وہ ہے العمل بالآیات۔ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ عمل کے لیے اس میں سے آپ کو دیا جائے گا، جو کہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ تو کلاس ہونی ہے نا، تو انشاءاللہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ صرف ہم نے وہی کرنا ہے، کوئی علمی نکات ہی سیکھنے، ہم نے اپنے عمل کے لیے بھی چیزیں لینی ہیں انشاءاللہ۔ تو عمل کے لیے ہم کچھ چیزیں سیکھیں گے اور لیں گے، اور وہ آپ کر کے آئیں گے، ہم سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے التوجیحات۔ کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ نئے الفاظ ہوں، لیکن آپ اتنے یوز ٹو ہو جائیں گے ان الفاظ کے لیے کہ آپ کو یہ بالکل سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ التوجیحات یعنی توجہ طلب باتیں، اہم باتیں، پوائنٹس ٹو بی اٹینٹیو، امپورٹنٹ پوائنٹس۔ تو ویسے تو سارے ہی پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، لیکن نئے نئے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اس سے مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم پہلے استاذہ کی تفسیر سنیں گے، بلکہ پہلے لفظی ترجمہ استاذہ کروائیں گی، اس کے بعد وہ اس صورت کے حوالے سے کچھ بتائیں گی، پھر آپ کو مختصر تفسیر ہوگی آیت 1 سے 10 تک، تلاوت بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں کتنا کچھ ہوگا نا، ترجمہ، تلاوت، تدبر۔ اس کے بعد ہم پھر ڈسکشن کریں گے، ڈسکشن میں دیکھیں گے کچھ سوالات ہم نے بنائے ہیں، وہ ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ ان کے جواب دیں گے، اور اس کے بعد آپ کے ریفلیکشنز ہم لیں گے، آپ نے کیا سیکھا، آپ کے دل میں جو بات آئے، جو سیکھا، جو بات کہنا چاہیں وہ آپ کہیے، اس کا بھی ٹائم آپ کو دیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہماری جو ایک اور ساتھی ہیں، ہماری ٹیچر جو ہیں، ہماری ایڈمن جو ہیں، وہ آپ کو بتائیں گی، پورٹل کے حوالے سے کچھ بتائیں گی اور کورسز کے حوالے سے بتائیں گی، اور پھر آخر میں ہماری ایک اور محترم ساتھی، سارے ہمارے بڑے محترم ساتھی ہیں، ہم سب کے بغیر یہ سارا کام ہو ہی نہیں سکتا جو ہو رہا ہے۔ ہماری ٹیم کو اللہ بہت ہمت دے اور استقامت دے، اور ان کے ساتھ بہترین مددگار شامل کرے، کہ جو اٹس اے ٹیم ورک، یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے، سب مل کے سارے کورس کو لانچ کرتے ہیں اور اس کے کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں، کچھ فرنٹ پہ ہوتے ہیں، ہم اپنی ٹیم کا بھی تعارف کرواتے رہیں گے آپ سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً۔ تو ہماری ایڈمن کے بعد جو ہماری ترجمہ لسننگ کے لیے جو ہماری ٹیچر ہیں، وہ آپ کو آج کے دن کچھ ٹپس دیں گی کہ ترجمہ آپ کس طرح یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ آج تو آپ صرف سنیں گے نا انشاءاللہ، پھر اینڈ میں ہم آپ کو ہوم ورک دیں گے، جو آپ نے آیات کی مختصر تفسیر سنی ہوگی، اس کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ آپ نے یاد کر کے آنا ہے۔ جو لوگ آپ نے سے سنائیں گے نیکسٹ ویک، ان کا ٹیچر آپ کا ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہیں تک آج بات کرتے ہیں۔ سورۃ المجادلہ، لفظی ترجمہ آیت 1 سے 10، مختصر تفسیر آیت 1 سے 10، سیشن آج کا شروع کرتے ہیں، اور پھر اینڈ میں جب سیشن مکمل ہوگا
تلاوت کے بعد آپ سے ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. تو آغاز کرتے ہیں. گزارش کروں گی اپنی ایڈمن سے کہ آپ آج کا سیشن استاذہ کی تفسیر کا اور ترجمے کا شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ آج ہم 28واں پارہ شروع کریں گے سورۃ المجادلہ سے تدبر کے ساتھ. اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ نے ترجمہ پڑھ رکھا ہو، تفسیر پڑھ رکھی ہو. ہم ایک سٹیپ آگے جائیں گے اور انشاءاللہ اس بارے میں غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے. قرآن مجید میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں. تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم تدبر کے ساتھ ساتھ اس میں سے اپنے لیے سبق لیں اور اپنی عملی زندگی کو پہلے سے بہتر بنائیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پر تدبر کے فائدے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دل کے لیے قرآن کی ایسی قرأت سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہے جو تدبر اور غور و فکر پر مبنی ہو. بے شک اس طرح کی قرأت انسان کو اللہ کی محبت، اس کی ملاقات کا شوق، اس کی پکڑ کا خوف، اس کی رحمت کی امید اور اس کی طرف رجوع اور اس پر توکل اور اس کی رضا اور اپنے معاملات کو اس کے سپرد کرنا عطا کرتی ہے، اور شکر اور صبر اور باقی وہ تمام حالات عطا کرتی ہے جس میں دل کی زندگی کا سامان ہوتا ہے اور دل کے کامل ہونے کا سامان ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ قرأت ان تمام صفات اور افعال سے بھی روک دیتی ہے جو قابل مذمت ہوتے ہیں اور جن کے سبب سے دل بگڑ جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے. تو تدبر سے انشاءاللہ یہ فائدے آپ کو حاصل ہوں گے. کون کون سے؟ نمبر 1 اللہ کی محبت. نمبر 2 اس کی ملاقات کا شوق، یعنی اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. نمبر 3 اس کی پکڑ کا خوف، اس کی رحمت کی امید، اس کی طرف رجوع، یعنی ہر معاملے میں بار بار اسی کی طرف پلٹنا، اس پر توکل، اس کی رضا اور اپنے معاملات کو اس کے سپرد کرنا، شکر، صبر اور وہ تمام حالات جس میں دل کی زندگی کا سامان ہوتا ہے. یعنی قرآن پر تدبر کی وجہ سے دلوں کو زندگی ملتی ہے اور دل کے کامل ہونے کا سامان ہوتا ہے. اور اسی طرح تدبر کے ساتھ قرأت قرآن کا پڑھنا ان افعال سے بھی روک دیتا ہے جو قابل مذمت ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے، جن کے سبب دل بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. کس کس چیز کی؟ اللہ کی محبت کی، اس کی ملاقات کے شوق کی، اس کی پکڑ کے خوف کی، اس کی رحمت کی امید کی، اس کی طرف رجوع، اس پر توکل، اس کی رضا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا، شکر اور صبر اور دل کی زندگی کا سامان، دل کے کامل ہونے کا سامان، اور ان افعال اور اعمال سے بچنا، ان صفات سے بچنا جو قابل مذمت ہو اور جن سے دل بگڑتا ہو. انسان کے جسم میں دل ہی ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو ہر چیز کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر دل بگڑ جائے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا فرمائے. اور اس قرآن کی برکت سے، کیونکہ کتاب مبارک ہے، یہ اس کی برکتیں واقعی ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوں، ہماری آل اولاد میں اور ہماری نسلوں میں بھی. تو 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ المجادلہ یا مجادلہ. مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا، بحث کرنا، کٹ حجتی کرنا، ڈسکشن کرنا، آرگیومنٹ کرنا، مناظرہ کرنا.
ڈبیٹ کرنا، مجادلہ، جادلہ یجادلو سے مجادلہ، اور اگر اس کو مجادلہ پڑھا جائے دال کی زیر کے ساتھ تو اس سے مراد جھگڑنے والی عورت۔ اشارہ ہے ایک صحابیہ کی طرف جنہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذاتی زندگی کے ایک مسئلے کے بارے میں جھگڑا کیا تھا۔ تو مجادلہ جو ہے یہ مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ اس کا مصدر ہے مفاعلہ۔ انشاءاللہ آپ گرامر ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اب باب کے نام اور اوزان بھی پتہ چلیں گے، اور جن لوگوں نے پڑھ رکھی ہے ان کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مدنی صورت ہے، الاحزاب کے بعد نازل ہوئی، مفصلات میں سے ہے، آیات کی تعداد 22 ہے، 3 رکوع ہیں، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ المنافقون کے بھی بعد نازل ہوئی۔ اس صورت کو المجادلہ، مجادلہ اور قد سمع بھی کہا جاتا ہے۔ پارے کا نام بھی قد سمع ہے، پہلا لفظ ہے اس صورت کا۔ اس صورت کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ہر آیت میں لفظ جلالہ ہے، اللہ کا لفظ ہے۔ اس اعتبار سے یہ صورت دیگر صورتوں سے مختلف ہے۔ اس پارے کی تمام صورتیں مدنی صورتیں ہیں، اور ان کا جو محور اساسی ہے وہ ہے دین کی طرف لوٹنا، ایمان کو خالص کرنا، منافقت سے بچنا۔ اس میں منافقین کے حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پھر تقریباً ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح گھریلو زندگی یا ذاتی زندگی کی اصلاح کی بات بھی ہے۔ اس پارے کا آغاز سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت میں ایک خاتون کے ذکر سے ہوتا ہے، حضرت خولہ کے، اور اس پارے کا اختتام خواتین ہی کے ذکر پر ہوتا ہے، حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ تو اس بارے میں بہت سی باتیں گھریلو زندگی سے متعلق ہوں گی، تو اس اعتبار سے بھی ہمیں اس کو پڑھنا بہت فائدہ دے گا، اور خصوصاً اس صورت کے اندر عورت کے حق کی بات کی گئی ہے، جس کی تفصیل آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ خلاصہ ہوگا، پھر اس کے بعد تفصیل ہوگی۔ اگر الفاظ پر گرپ ہو جائے، ترجمہ اچھی طرح یاد ہو جائے اور بات سمجھ میں آنے لگے تو ہی تدبر کا پہلا قدم انسان اٹھاتا ہے، اور پھر انسان کو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ تو آپ کا یہ فوکس ہونا چاہیے کہ کوئی لفظ ایسا نہ ہو جس کا مطلب نہ آتا ہو، تاکہ جب آپ اس کو بلند آواز سے پڑھیں تو آپ کے دل پر اترے، کیونکہ سمجھ کر پڑھیں گے تو دل پر اترے گی۔ اپنے پارے کھول لیجیے اور مجھے فالو کیجیے۔ قد تحقیق، سمع سن لی، اللہ اللہ نے، قولا بات، التی اس عورت کی جو تجادلک جھگڑ رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی اور وہ شکایت کر رہی تھی، الی اللہ طرف اللہ کے، یا اللہ سے، دونوں طرح ہی ہو سکتا ہے۔ واللہ اور اللہ، یسمع وہ سن رہا تھا، تحاورکما گفتگو تم دونوں کی، تحاور باہم گفتگو کرنا، ان بے شک اللہ اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ الذین وہ لوگ جو یظاہرون ظہار کرتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ما نہیں ہے، ہن وہ، امہاتہم مائیں ان کی، ان نہیں، امہاتہم مائیں ان کی، الا مگر، اللائی وہ جنہوں نے، ولدنہم جنم دیا انہیں، وانہم اور بے شک وہ، لیقولون البتہ وہ کہتے ہیں، منکرن نامعقول ناپسندیدہ، من القولی بات یا بات میں سے، وزورا اور جھوٹ، وان اللہ اور بے شک اللہ، لعفو البتہ بہت معاف کرنے والا ہے، غفور
بہت بخشنے والا ہے. والذین، اور وہ لوگ جو یظاہرون، ظہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ثم، پھر، یعودون، وہ رجوع کر لیتے ہیں، لما، اس سے جو، قالو، انہوں نے کہا، فتحریر، پس آزاد کرنا ہے، حریت سے، رقبتن، ایک گردن کا، من قبل، اس سے قبل، ان کے، یتماسا، وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، مس کریں، ذالکم، یہ ہے، توعظون، تم نصیحت کیے جاتے ہو، بہی، جس کی، واللہ، اور اللہ، بما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب باخبر ہے. فمن، تو جو کوئی، لم، نہ، یجد، پائے، یعنی غلام، فصیام، تو روزے رکھنا ہے، شہرینی، 2 ماہ کے، شہر رمضان ہوتا نا، شہر مہینہ، متتابعینی، مسلسل، من قبل، اس سے قبل، ان کے، یتماسا، وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں. فمن، تو جو کوئی، لم، نہ، یستطع، استطاعت رکھتا ہو، فاطعام، تو کھانا کھلانا ہے، 60، مسکینہ، مسکینوں کا، ذالک، یہ اس لیے ہے، لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتلک، اور یہ، حدود، حدود ہیں، اللہ، اللہ کی، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک. ان، بے شک، الذین، وہ لوگ جو، یحادون، مخالفت کرتے ہیں، حدید سے، اللہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، کبتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما، جیسا کہ، کبتا، ذلیل کیے گئے تھے، الذین، وہ لوگ جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، وقد، اور تحقیق، انزلنا، نازل کی ہم نے، آیات، آیات، بینات، واضح، وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے، عذاب، عذاب، مہین، رسوا کرنے والا. یوم، جس دن، یبعثہم، اٹھائے گا انہیں، اللہ، اللہ، جمیعاً، سب کے سب کو، فینبئہم، پھر وہ بتائے گا انہیں، بما، وہ جو، عملو، انہوں نے عمل کیے، احصاہ اللہ، گن رکھا ہے اسے اللہ نے، ونسوہ، جبکہ وہ بھول چکے ہیں اسے، واللہ، اور اللہ، علی، اوپر، کل، ہر، شیء، چیز کے، شہید، گواہ ہے. علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، ان، بے شک، اللہ، اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، ما، نہیں، یکون، ہوتی، من نجوا، کوئی سرگوشی، ثلاثۃ، 3 لوگوں کی، الا، مگر، ہوا، وہ، رابعہم، چوتھا ہے ان کا، ولا، اور نہ، خمسۃ، 5 لوگوں کی، الا، مگر، ہوا، وہ، سادسہم، چھٹا ہے ان کا، ولا، اور نہ، ادنا، کم، من ذالک، اس سے، ولا، اور نہ، اکثر، زیادہ، الا، مگر، ہوا، وہ، معہم، ساتھ ہے ان کے، اینما، جہاں کہیں، کانو، وہ ہوں، ثم، پھر، ینبئہم، وہ بتائے گا انہیں، بما، جو، عملو، انہوں نے عمل کیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن. ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے. علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، الا، طرف، الذین، ان لوگوں کے جو، نہو، روکے گئے،
ان النجوا سرگوشی سے، ثم پھر، یعودون وہ لوٹتے ہیں، لما طرف اس کے جو، نہو وہ روکے گئے تھے، انہو جس سے، وَيَتَنَاجَوْنَ اور وہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، بالاسم گناہ کی، والعدوانی اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کی، وَإِذَا اور جب، جاؤوکا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، حیوکا وہ سلام کرتے ہیں آپ کو، بما ساتھ اس کے جو، لم نہیں، یحییکا سلام کہا آپ کو، بہی ساتھ اس کے، اللہ نے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، لولا کیوں نہیں، یعذبنا اللہ عذاب دیتا ہمیں اللہ، بما بوجہ اس کے جو، نقول ہم کہتے ہیں، حسبہم کافی ہے انہیں، جہنم جہنم، یصلونہا وہ جلیں گے اس میں، فبئس پس کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، یا ایہا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، تناجیتم تم باہم سرگوشیاں کرو، فلا پسنا، تتناجو تم سرگوشیاں کرو، بالاثم گناہ کی، والعدوان اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کی، وتناجو بلکہ سرگوشی کرو، بالبر نیکی کی، والتقوی اور تقوی کی، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو، الیہ طرف اس کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، انما بے شک، النجوی سرگوشی، من الشیطانی شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن تاکہ وہ غمگین کرے، الذین ان کو جو، آمنو ایمان لائے، ولیسا حالانکہ نہیں وہ، بضارہم نقصان دینے والا انہیں، شیئا کچھ بھی، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون مومن۔ بس مختصر سا خلاصہ دیکھیے، یہ آیت کریمہ انصار میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے اپنی بیوی کو ایک لمبے عرصے کی مصاحبت اور تعلق کے بعد اپنے اوپر حرام قرار دیا، تو اس کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت کی اور اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے حال کے بارے میں شکوہ کیا، اور بار بار کیا، اور جرت کے ساتھ اس کی تکرار کی، جس کی بنا پر اس سورت کا نام پھر المجادلہ یا مجادلہ پڑا۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، قد سمع اللہ تو اللہ نے اس کی بات، اس کی التجا سن لی، واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اس کے قدموں کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا اتنا زبردست ہے۔ تو جو رب ایک چونٹی کی چال کی آواز سنتا ہے اور اس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہے، وہ رب بھلا اس عورت کی فریاد کو، اس کے شکوے کو، اس کی تکلیف اور دکھ بری داستان کو کیوں نہیں سن سکتا؟ اس نے یقیناً سن لیا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا، تو اس کے بارے میں فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں تم میں سے۔ نسائہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، نساء میں بیویاں آتی ہیں، اور بیوی کو ماں کی طرح کہنا یا پھر بہن کو۔ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں، ان امہاتہم نہیں ہے ان کی مائیں، الا اللہ ولدنہم مگر وہ جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ تو یہ جو زہار کا لفظ ہے یہاں زہر سے نکلا ہے، زہر سے نہیں۔
ٹھیک ہے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو. اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جس سے میری ماں کی پیٹھ، یا تو مجھ پر حرام ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میری ماں کی طرح تم مجھ پر حرام ہو، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے. تو الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، یعنی وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ وہ اپنی بیویوں کو ماؤں سے تشبیہ دیتے ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو انتہائی قبیح اور ناپسندیدہ قرار دیا. اس وقت اگر آپ صرف دیکھتے چلے جائیں آیات کو عربی کی، اور بے شک کچھ بھی نہ لکھیں، انشاءاللہ تھوڑے نکات اور آئیں گے تو ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی، کوشش کریں ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو دیکھتے دیکھتے، ترجمہ دیکھتے دیکھتے ہلکا ہلکا مفہوم سمجھ لیں، بس اس وقت یہ مقصود ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، تو وہ نہایت بری، منکر، قابل انکار بات کر رہے ہیں اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ، اور بات کتنی بھی بڑی ہو، مخالفت کتنی بھی بڑی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی، لیکن جب کوئی خالص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، بخش بھی دیتا ہے. عفو ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا. تو جب کوئی عفو طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور غفور یعنی اس کی استغفار قبول کرتا ہے، اور استغفار جو ہوتی ہے وہ گناہوں کو ڈھانپ لینا ہوتا ہے. تو دونوں چیز، یعنی مٹا بھی دیتا ہے اور ڈھانپ بھی دیتا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اور جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر جو انہوں نے کہا اس سے رجوع کر لیں، یعودون واپس پلٹ آئیں. اب یہ جو رجوع کا معنی ہے، اس میں اہل علم میں سے بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ زہار کیا گیا ہے اس کے ساتھ جماع کا عزم کر لیا جائے. یعنی رجوع میں جماع کا عزم مراد ہے، اور مجرد عزم کرنے سے ہی زہار کرنے والے پر کفارہ واجب ہو جائے گا، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی حقیقی جماع کا ہے. ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں. یعنی دونوں میں سے جو بھی قول لیا جائے تو بہرحال یہ ہے کہ جو پہلے انہوں نے اپنی بیوی کو حرام قرار دیا تھا، اب وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں، اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں. تو اب انہیں حلال کرنے سے پہلے یا ان کے پاس آنے سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ غلام مومن ہوگا. ٹھیک، اور مرد ہو یا عورت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی مرد بھی غلام ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ صحیح سلامت ہوں، کام کاج کے قابل ہوں. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہم بستری کریں. یعنی شوہر پر لازم ہے کہ جب تک غلام آزاد نہ کر چکے اس وقت تک بیوی سے تعلق قائم نہ کریں جس سے زہار کیا انہوں نے. ذالکم، یہ حکم جو ہے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ تو عزون بھی، اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جا رہے ہو. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے عملوں سے پوری طرح باخبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یعنی تمہارے ایکشنز کے کانسیکوینسز ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت باریک بینی کے ساتھ ہر چیز دیکھ رہا ہے. خبیر کا لفظ ہے نا خبرہ سے، اور خبرہ کسی چیز کے اندر مہارت کو اور باریک خبر کو کہتے ہیں، یعنی گہری، یعنی باریک بینی کے ساتھ، یعنی کسی خبر کی صرف ظاہر نہیں، اس کے اندر کے باطنی مقصد اور نیتوں تک کے اور ارادوں تک کو جانتا ہے. بما تعملون خبیر، جی لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے. فمن لم یجد، تو جو غلام نہ پائے آزاد کرنے کے لیے، اور اس کی ایک وجہ یہ کہ پیسے نہ ہو اور دوسری یہ کہ اویلیبل ہی نہ ہو جیسے آج کل ہے، تو پھر وہ کیسے اپنے اس کو کفارہ ادا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. فمن لم یستطع، تو جو استطاعت نہ رکھتا ہو، اور استطاعت کون نہیں رکھتا؟ جیسے کوئی مریض ہے، مسافر ہے، یعنی ایسی کنڈیشنز جو روزے نہ رکھنے کا شرعی عذر ہوتی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ انسان یہ کہ نہیں میرے سے ہمت نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا روزے رکھنے کو، یہ بات نہیں. فمن لم یستطع، جو ہمت ہی نہیں ہے، جس میں بوڑھا ہے، بیمار ہے، مسلسل سفر والی جاب ہے کوئی، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے؟ فاطعام 60 مسکینا، تو اس پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے. اور وہ اپنے ہاں کی جو مروجہ خوراک ہے، کینیڈا میں کوئی رہتا ہے تو اس کے مطابق، اور کوئی پاکستان یا انڈیا میں رہتا ہے تو اس کے مطابق وہ کھلایا جائے. یہ نہیں کہ رہتے یہاں اور خوراک
وہاں کے حساب سے لگائیں. جہاں جہاں انسان رہتا ہے اس کے مطابق کھلانا ہوگا، یا پھر اس کے عوض یعنی معاوضہ دے کے کہیں اور خوراک خرید کر بانٹ دی جائے. پکا کے بھی دے سکتے ہیں، اور گیہوں یا چاول یا کسی بھی ایسی شکل میں دی جا سکتی ہے. ذالک یہ اس لیے ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، یعنی اپنے ایمان کی تصدیق کرو، کیونکہ جب تک انسان عمل نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی یہ عمل جو تم کرو گے تو پتہ چلے گا کہ تم واقعی ایمان والے. تو ایمان جو ہے اس سے حقیقت میں عمل ہی مطلوب ہے، اور عمل سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان نشو نما پاتا ہے. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس نہیں کرو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر فرمائے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے. ٹھیک ہے، یعنی مخالفت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دشمنی رکھنا، اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھنا، کیونکہ جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خلاف دشمنی قرار دیتا ہے. کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ بھی ذلیل کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگ پچھلی قوموں میں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے یعنی آیات اور براہین کا انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی جو اللہ کی اطاعت نہ کرے پھر اس کے لیے ایسا ہی انجام ہے. یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا. بعث یعنی قبروں سے نکالا جانا، جمیعاً سب کے سب کو. تو وہ تیزی کے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، پھر وہ انہیں کیا کرے گا؟ ان کے اعمال کی جزا دے گا. فَيُنَبِّئُهُم، نبأ يُنَبِّئُ تنبیہ، یعنی خوب خوب بتائے گا ان کو. ایک ہوتا ہے انبأ اور ایک ہوتا ہے نبأ، اور ایک ہے نبأ، یعنی اس میں شدت پائی جاتی ہے، مبالغہ پایا جاتا ہے. خوب بتائے گا ان کو بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے اچھے یا برے. احصاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے، گن گن کے شمار کر کے رکھا ہے. ایک ہوتا عددہ گننا، اور ایک ہوتا احصا. احصا میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے. احصا کا لفظ جو ہے نا حصا سے ہے. حصا کس کو کہتے ہیں؟ کنکری کو. یہ چھوٹی چھوٹی وہ ہوتی ہے نا پیبلز. تو جب کسی چیز کو کسی چیز کے اگینسٹ گنا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے زبانی گننا 1 2 3 4 5 6 7، اور ایک یہ ہے کہ 1 ہو گیا تو ایک پیبل اٹھا کے یہاں رکھ دیں، 2 ہو گیا تو دوسری رکھ دیں. اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی، زبانی کاؤنٹنگ میں ہو جاتی لیکن اس طریقے سے غلطی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو خوب گن کے شمار کر کے رکھا ہے. وَنَسُوهُ، اور وہ اپنے اعمال کو فراموش کر بیٹھے، یعنی اللہ نے گن کے رکھا ہے اور وہ بھولے ہوئے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ تمام باتوں کے اوپر مسلسل گواہ ہے. شہید فعیل کے وزن پر ہے، خوب گواہ ہے. ظاہری باتیں، چھپی ہوئی چیزیں سب جانتا ہے. اسی لیے آگے سرگوشیوں کا ذکر ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، یعنی تمہارے اعمال کو کیوں نہیں جانے گا؟ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، وہ تو تمہاری سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ اس پوری صورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام چیزوں کو جاننے کے بارے میں بھی بہت تاکید پائی جاتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جانتا ہے، سرگوشیاں جانتا ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. تو اس پر بھی غور و فکر کریں گے. یعنی تدبر کے جو خاص نکات ہیں ان میں ایک یہ کہ ہر آیت کے اندر اللہ کا ذکر موجود ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی بہت بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر اس میں کیا گیا، تو ان پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے. پھر آپ دیکھیے آپ صفت بھی یہی آ رہی ہے آگے، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب خوب جانتا ہے. اور اس میں 3 لوگ ہوں تو چوتھا وہ ہوتا ہے، 5 ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اپنے علم کے ساتھ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے. پھر فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نے دیکھا نہیں
ان لوگوں کی طرف جنہیں نجوہ سے روکا گیا تھا. نجوہ ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا. سرگوشی کبھی بھلائی کے لیے ہوتی ہے اور کبھی برائی کے معاملے میں ہوتی ہے، کبھی اچھی نیت سے ہوتی ہے اور کبھی کسی کے خلاف ہوتی ہے. تو ان کو کن سرگوشیوں سے روکا گیا؟ بری سرگوشیوں سے. لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا ہے، اور وہ گناہ کے کاموں پر سرگوشیاں کرتے ہیں. زیادتی گناہ ہوتا ہے خود کرنا، اور زیادتی ہوتی کسی اور پر، اور رسول کی نافرمانی کی باتوں پر، یعنی جو احکامات نازل ہوتے ہیں یا آپ کی طرف سے آتے ہیں اس کے خلاف جا کر. اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں، ایسے الفاظ کے ساتھ کہ جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا. کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. السلام نہیں کہتے تھے، سام کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا موت. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں وہ کہتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. فرمایا حسبہم جہنم، ان کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے. یصلونہا، جس میں وہ خوب تپیں گے، جلیں گے. فبئس المصیر، تو بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی جہنم ان کو گھیر لے گا اور عذاب میں ایسے پکڑے جائیں گے کہ وہاں سے کبھی نکل ہی نہیں سکیں گے. پھر فرمایا انما النجوى من الشیطان، یہ جو سرگوشیاں ہیں یعنی مومنوں کے دشمن جو ان کے بارے میں سازشیں کرتے ہیں، دھوکے اور بری بری باتیں کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، یہ اصل میں شیطان کی چال ہے. اور مومن جب دیکھتے ہیں تو خاص طور پر اس وقت وہ خسر پسر کرتے ہیں تاکہ مومنوں کو غمگین کریں، یعنی ایک چال ہے مومنوں کو غمگین کرنے کی، اور یہ ایک طرح کا مکر و فریب بھی ہے ان کا. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ان سرگوشیوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. انسان ہمیشہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے خلاف سرگوشی کر رہا ہے یا اس کو شک بھی پڑ جاتا ہے تو اس کو غم اور دکھ کے ساتھ خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا پلاٹنگ کر رہے ہیں، کیا سازش کر رہے ہیں میرے ساتھ، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال کا وبال چال چلنے والے کے ہی خلاف پڑتا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ پر بھروسہ کریں. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ دشمنوں کی سازشوں اور چالوں کے مقابلے میں اسے دین و دنیا میں کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مختصر سا خلاصہ ان آیات کا. اب ہم انشاءاللہ تھوڑی سی مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک دفعہ تلاوت سن لیجئے ان آیات کی اور دیکھیے کہ آپ کو کتنے فیصد سمجھ آیا ہے اور کون سا خاص نقطہ آپ نے نوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب ایکٹیولی تلاوت سننی ہے آپ نے، صرف ایک آواز اور ساز کے طور پر نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے. تو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یہ ایک بنیادی سی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس وقت آپ کو حاصل ہوئی ہے وداؤٹ گوئنگ انٹو مچ ڈیٹیلز. تو اس سے بھی کتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کوئی خاص بات جو آپ نے تلاوت سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے محسوس کی ہو؟ جی استاذہ جی، سب سے پہلے تو سمیع اللہ، جو قد سمیع اللہ کا ورڈ تھا وہیں پہ ایک دم اسٹک ہوئے کہ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو کیا ہم اس چیز کو فوکس کرتے ہیں؟ ابھی تو صرف ایک دفعہ ہم اس چیز سے گزرے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں بیٹھ کے کتنا سنتا ہے. تو ہم جب حمد کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو ہمیں خود بھی وہ الفاظ پتہ ہوتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. یہ جملہ تھوڑا سا درست کر لیجئے، کہاں بیٹھ کر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں ہم
نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھڑا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز جو بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو ایک معاملہ ہے یا ادب ہے کہ کوئی بھی ہم نے ایسی بات اللہ کے بارے میں نہیں کہنی جو ہمیں علم نہ ہو. یہ جان بوجھ کے نہیں ایسا ہوتا، محاورتاً ہم ایسے کہہ جاتے ہیں بعض اوقات بے خیالی میں. السلام علیکم استاذہ جی. میں سوچ رہی تھی کہ یہ آیات تو اگرچہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں آئی ہیں، لیکن اگر اس کو عام گفتگو کے حوالے پر ہم رکھ کر دیکھیں تو گفتگو میں مجادلہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سرگوشی بھی ہوتی ہے، کبھی عام جنرل گفتگو جسے ہم ہنسی مذاق کا نام دیتے ہیں. تو یہ اتنا شدت سے احساس ہوا کہ یہ ساری اس میں اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں، اور ہمیں کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ ہم ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جہاں پہ یہ مینشن بھی ہوا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم انہیں یاد بھی نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، گن گن کر رکھا ہوا ہے، اور وہ بھولنے والا نہیں ہے، جبکہ ہم اپنی ہی بات بھول جاتے ہیں. بالکل، یعنی پورے کاؤنٹڈ نمبر کے ساتھ. اس میں استاذہ جیسے اللہ تعالیٰ نے زہار کا وہ بتایا کہ اگر ایک آپ کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر چوائس بتائی ہے، لیکن چوائس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے خبیر. یعنی ہم اگر چوائس کو لینا چاہ رہے تو ہم بہانے نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہمیں ہر کہ کون کس چیز کی استطاعت ہے، یعنی کس کے پاس غلام نہیں ہے، کون روزے نہیں رکھ سکتا، کون مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I work with women, so particularly Muslim women, and a lot of them, when there is a problem in the household and they have complaints against either their fathers, brothers, or husbands, they don't shy away from saying that this is injustice, astaghfirullah, from the above, because it comes from lack of knowledge. And one of the things that I found really powerful here is that women in general, they have to realize, I mean, it's our job when we come here, get the knowledge and understand it, to let them know that you don't have to rely for that support, for that understanding, for that type of tawakkul on humans or people, whether it is your husband, or majority of the time women, they say, well, I did this. At the end of the day, there was no acknowledgement and there was no thankfulness, or there was no, shabashi dena. And for them to realize that their voices are much more heard and essentially accounted for, and all that we do, that we don't have to rely on the husband by the end of the day to say, thank you so much, this food was amazing, or the house looks great, or the kids are, So for those of us that are here, alhamdulillah, and for those that are not, spread the word, alhamdulillah. یعنی اس سے بہتر ویمن امپاورمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ خالق کائنات جو ہے وہ خود تسلی دے رہا ہے. میں انہیں کی بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایکنالج نہیں کیا جاتا، اور ہم عورتیں اپنے مردوں کو کتنا ایکنالج کرتے ہیں. میں خود جاب کرتی ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ اتنا مشکل کام ہے. تو یہ چیز جو ہے نا 2 ways ہونی چاہیے ہمیشہ. تو کیا ہر دن ہم کہتے ہیں ہمارے شوہر کو کہ آج آپ کام کر کے آئے ہیں، لیکن وہ کمپلینٹ اتنی نہیں کرتے. ہم خواتین کمپلینٹ جی ماشاءاللہ بہت صبر ہوتا ہے مردوں میں ماشاءاللہ. یہی بات آگے ایکچولی کہنا چاہ رہی تھی کہ نارملی جو زیر دست طبقے ہوتے ہیں، کمزور طبقے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی اکڑ کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کون پوچھے گا. تو یہاں پر کتنی سیویئر سزا دی گئی ہے. غلام آزاد کرنا ویلتھ پر چوٹ ہے، اور پھر 2 مہینے کے روزے رکھنا بہت بڑا کام ہے. اور دوسری چیز میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ وہ جسم پر ہے اور پھر مال پر ہے. مال پہ ہے. ایک زیر دست طبقے کے لیے دوسرے زیر دست طبقے کو آزاد کرنے کا حکم ہے. گڈ پوائنٹ. یہ بھی علم ہے کہ ہمارے ہر اعمال جو ہے، جو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہے، ذرا سی چھوٹی بات اور بڑی بات سب گنی جا رہی ہے. یعنی ایک تو ہے نا لکھی جا رہی ہے، جب ہوتا ہے نا اعمال نامے لکھے جا رہے تو ہم اس کو بس ایسے ہی لے لیتے ہیں لکھے جا رہے، اور ایک یہ ہے کہ گن گن کے رکھے جا رہے ہیں. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، شمار کر کے رکھا گیا، نمبرڈ، کاؤنٹڈ.
جی جی ہمیں علم نہیں ہوتا ہے مگر پھر بھی ہم سمجھتے ہم نہیں بھول جاتے ہیں. جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ اور یہ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو ہم کر کے بھولے ہوئے ہیں، کئی وعدے بھولے ہوئے ہیں، اور جو علم حاصل کیا وہ بھولے ہوئے ہیں، جو اعمال کیے وہ بھولے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، کتنی پیاری باتیں ہم نے سنی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بس ہمارے علم میں بہت وسعت لائے اور ہمارا عمل بہترین کر دے. تو جناب، سب سے پہلے ہم کچھ آپ سے کرتے ہیں سوالات، جو ہمارے ساتھیوں نے جو کچھ سنا اس سے بہت آسان آسان سی ایک دو چیزیں پوچھتے ہیں، آپ کے پھر ریفلیکشن دیں گے انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں جی ہمارا پہلا سوال آپ سے کیا ہے. آسان سا ایک سوال ہے، خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے. ایک تو ہے مجادلہ کا معنی بتانا ہے آپ نے، اور اگر اس کو مجادلہ پڑھا جائے تو اس سے کیا مراد ہے وہ بتانا ہے. بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب میں نے یہ سوال کرنے ہیں نا تو چیٹ میں آپ نے کچھ نہیں لکھنا، کیونکہ آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے. تو ہم پوچھیں گے جب چیٹ میں لکھنا ہوگا نا، تو پھر میں آپ سے اس وقت چیٹ کا پوچھوں گی کہ جی چیٹ میں بتائیں. تو ابھی تو آپ نے بتانا ہے ہینڈ ریز کر کے. تو ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں تو ہم دیکھیں کہ کون کون سے ہمارے ساتھی ہیں جن کو اس کا جواب معلوم ہے. تو میں ذرا چیٹ میں دیکھتی ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ سے پوچھتی ہوں. ماشاءاللہ، یہ تو کتنے سارے ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. تو چلیں جی پوچھتے ہیں ڈاکٹر وجیہہ سے. وجیہہ آپ بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم. مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا یا بحث کرنا، اور اگر اس کو مجادلہ پڑھا جائے گا تو اس سے مراد جھگڑا کرنے والی عورت ہوگا. اور یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذاتی زندگی کے مسئلے کے بارے میں جھگڑا کیا تھا. ٹھیک ہے جناب، بالکل صحیح. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. دکھائیں جی جواب. جی، جھگڑنا، بحث کرنا، کٹ جدی کرنا، آرگومنٹ کرنا، ڈیبیٹ کرنا مجادلہ کا معنی ہے، اور جھگڑنے والی عورت مجادلہ کے معنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک صحابیہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن اصل میں مجادلہ کا معنی ہے جھگڑنے والی عورت. اور اگر لرن قرآن ایپ میں دیکھیں نا تو اس میں اس کا یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جناب. نیکسٹ سوال پوچھتے ہیں آپ سے. اچھا جناب، یہ تو بہت آسان ہے، لیکن سوال آپ سے پوچھیں گے، جس کو جواب آتا ہے وہ ہینڈ ریز کرے. ہر دفعہ آپ نے اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لینے اور ہر سوال میں آپ نے ہینڈ ریز کرنے. تو جن کو اس کا جواب معلوم ہے نا، صرف وہی ہینڈ ریز رکھیں، میں ان سے پوچھوں گی. تو اس فل ان دا بلینک کو مکمل کرنا ہے. عروسہ آپ کیجیے. عروسہ اپنے مائک کھولیے. جی، آیت میں ہر لفظ میں اللہ ہے. پورا پڑھیں. یہ سورہ مجادلہ کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے، اس میں جلالہ ہے. اس میں جلالہ ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. پورا پڑھ لیں نا. ہاں ایک منٹ، وہ میرا ہاتھ. اس اعتبار سے یہ سورت دیگر سورتوں سے مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو اب گڈ. تو اب آپ لوگوں نے سب نے یہ کرنا ہے کہ اس ہفتے اس سورت کی ہر آیت میں ڈھونڈنا ہے کہ کہاں ہے اللہ کا لفظ، تاکہ آپ کو شرح صدر ہو جائے. پوری چھوٹی سی سورت ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے. آپ نے پوری آیات کو ایک دفعہ پڑھ کے اس کا عربک دیکھنی ہے کہ اس میں کہاں کہاں اللہ کا لفظ ہے، کیونکہ یہ دیگر صورتوں سے مختلف اس اعتبار سے بھی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. اچھا جناب، یہ سوال دیکھتے ہیں کون جواب دے گا اس کا. تو میں پوچھتی ہوں اس کو. سحرش انصاری بتائیے. جی باجی، اس سورت کی جو تمام اس پارے کی تمام صورتیں مدنی صورتیں ہیں.
مکمل کریں اور آگے بھی. تقریباً ہر کسی صورت میں گھریلو زندگی یا ذاتی زندگی کی اصلاح کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس میں گڈ. منافقین کے حالات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بالکل درست جواب. بس اتنا ہی ہم نے پوچھا تھا، آپ نے بتا دیا. دکھائیں جی درست جواب. گڈ، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا اب سب اپنے ہاتھ نیچے کر لیں، ہینڈ ڈاؤن کر لیں. اب میں نیکسٹ سوال جو کرنے جا رہی ہوں نا، وہ پھر جس کو اس کا جواب آتا ہوگا نا، صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے. ٹھیک ہے. اور میں چاہوں گی کہ یہ استاذہ نے اس پہ اتنی بات کی ہے، تو پھر ابھی جو سوال میں پوچھنے جا رہی ہوں نا، میرا تو دل کر رہا ہے کہ اس وقت میرے پاس سیشن میں 135 لوگ ہیں. خالدہ ابھی آپ اپنے ہاتھ نیچے کر لینا، ابھی تو میں نے سوال پوچھا ہی نہیں ہے. ابھی سب ہینڈ ڈاؤن کر لیں. تو میرا دل کر رہا ہے کہ 134 لوگ اس وقت میرے ساتھ ہیں، اور جس وقت میں یہ سوال کروں تو سب کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں. کیا مزہ ہے کہ سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. دکھائیں جی نیکسٹ کویسچن کیا ہے ہمارا. بہت ہی آسان سا سوال ہے. اسی آیسی الذین یظاہرون منکم سے ظہار کے سے کیا مراد ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اس کا جواب آ گیا. چلیں کافی ہینڈ ریز ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ذرا میں اور ٹائم دیتی ہوں کہ کتنے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنے لوگوں کو ظہار کا معنی معلوم ہے. تو ہم پوچھتے ہیں جناب طاہرہ یاسمین سے پوچھتے ہیں. طاہرہ بتائیے ظہار کا کیا معنی ہے. جی، ظہار کا مطلب ہے مرد اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یا تو مجھ پر حرام ہے. اس کو اظہار کہتے ہیں. ظہار بولیں زہار ظہار. ٹھیک ہے، گڈ. اب میں کسی اور ساتھی سے مزید پوچھتی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل درست بتایا آپ نے طاہرہ، ماشاءاللہ. اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہوئے میں کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ ظہار سے پھر کیا ہو جاتا ہے. شوہر بیوی کا آپس کا تعلق جو ہے وہ اس میں کچھ کیا کمی بیشی ہوتی ہے، کیسا رہتا ہے، کیا رہتا ہے. کون بتانا چاہے گا. انیلا زمانہ آپ بتانا چاہیں گی. انیلا زمان. شاہدہ پر چلیں شاہدہ پروین آپ بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ اظہار کیا جائے گا اس سے جماع کا عزم کرنا ہوگا، اور اس کو کفارہ بھی واجب اس پہ ہو نہیں جائے یہ گا. نہیں میں نے سوال پوچھا کہ آپ زہار سے کیسے نکلیں گے. میرا سوال یہ ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سب اپنے ہینڈ ڈاؤن کریں. میں دوبارہ سے سوال کرتی ہوں، ذرا سے ہینڈ ڈاؤن کریں. سوال کو بہتر کر کے پوچھتی ہوں آپ سے. ذرا اپنے ذرا سب ہاتھ غائب ہوں گے نا میرے سامنے سے، پھر دوبارہ سوال کرتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر زہار ہو جائے، یعنی کہہ دے اگر مرد کہ میں نے تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ جملہ کہنے سے کیا ازواجی تعلقات میں کوئی فرق پڑے گا. فرد مسعود آپ بتائیے. جی بالکل پڑے گا. ایک حلال رشتے کو آپ نے اس کو ایک دم اپنے غصے میں یا اپنے جذبات سے جو ہے آپ نے اس کو اوپر حرام کر لیا ہے، تو لازمی ہے نا فرق پڑتا ہے. جب ایک جائز رشتہ، ایک محرم رشتہ جس میں بیوی محرم ہے آپ کی، اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح، اور اس طرح سے مطلب ماں اور بہن سے تشبیہ دینا، تو بالکل فرق پڑتا ہے. کیوں نہیں پڑتا؟ تو عام زندگی میں ٹھیک ہے، ایسے جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. فرق ٹھیک ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں اس کا جواب دیکھتے ہیں. زہار جو ہے نا ایک عربی اصطلاح ہے جو اسلام سے پہلے کے جاہلی دور میں رائج ایک طلاق نما رسم کو ظاہر کرتی ہے. اگر وہ یہ کہہ دے گا تو اپنی بیوی سے اس کا ازدواجی تعلق ختم. اب طلاق بھی اس نے نہیں دی، نہ بیوی کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے، نہ آزاد کیا ہوا ہے. کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتی. تو اس چیز کو تو بہت اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا کہ یا تو تم آزاد کر دو یا بیوی بنا کے رکھو. تو اس طرح لٹکی ہوئی صورت میں بالکل یہ رشتہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دکھائیے جی. یہ جو آیت کا حصہ ہے، آیت نمبر 6 کا جو یہ حصہ ہے کہ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر اس کے بعد ہے احصاہ اللہ. تو اس سے احصاہ اللہ و نسوہ بھی لے لیں چلیں. تو اتنے حصے سے آیت کے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ آپ میں سے کوئی اگر کچھ بتانا چاہے کیا سمجھ میں آیا. انیلا زمان بتائیے.
مائک کھولیں انیلا زمان. انیلا کا مائک نہیں کھول رہا. شبانہ آپ کھولیے. جی، آیت کے اس حصے سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں، سرگوشیاں کریں یا کوئی دل کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. اور ایک دن آئے گا قیامت کا جس دن اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے بارے میں بتائے گا، کیونکہ اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب ہے. اللہ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے جبکہ ہم بھول چکے ہیں. تو یہی سے سمجھ آتا کہ اللہ کے پاس پورا علم ہے اور اللہ کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اللہ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم بات سمجھ میں آ گئی. الحمدللہ. اب میں کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں. لبنہ جبین آپ سے پوچھتی ہوں، کیا اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھ کے رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی بالکل. یہ جو آساہو جو ہے اس میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے گن کے رکھی ہوئی ہیں ہر چیز. ایک چیز تو ہوتی ہے نا اس کو لکھ کے رکھنا، اور یہ گن کے لکھنا ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اور زبانی تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جیسے جو پیبلز ہوتی ہیں چھوٹی، ان کو جب ہم پھر کاؤنٹ سوال کرتے میرا ہیں آپ سے گنتے ہیں. یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے اگر اللہ نے ہر چیز کو گن کر رکھا ہوا ہے؟ ہم تو بھول گئے نا، کیا فرق جی، پڑا؟ اس میں فرق تو یہی پڑتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پہ جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ اس کو مطلب ہمیں اپنے جو ہے وہ اس پہ تدبر کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا جو ہے وہ ہم غلطیاں کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بالکل درست. اچھا جناب، اب ہم کچھ سوال ہم نے آپ سے کیے تھے نا، اب آپ کا ریفلیکشنز کا ٹائم ہے. اب میں چاہوں گی جو ساتھی کوئی ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کریں، تاکہ وہ جو بھی بات کہنا چاہیں، جو سیکھا، جو انہوں نے آج پایا، بتائیں. اور پہلے میں ان کو موقع دوں گی جنہوں نے اب تک بات نہیں کی، اور پھر اگر وقت ہوا تو باقی ساتھیوں کو بھی موقع دوں گی. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر فرام ٹوڈیز لیسن. تسنیم جاوید. جی، یہ آیت نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے لوگوں جو تم چھپ چھپ کر مشورے مت کیا کرو. اگر اول تو کرنے نہیں چاہیے چھپ کے مشورے، اگر کرو تو ایسے مشورے کرو جو گناہ زیادتی کے نہ ہو، اچھی بات کو بتانے یا سمجھانے کے لیے کیے گئے ہوں، اچھے مشورے ہوں. آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، ٹھیک ہے. کوئی چیز آپ ریفلیکٹ کرنا چاہیں جو آپ کو سمجھ میں آئی اپنے عمل کے لیے، کوئی بات آپ کے فہم میں بہتری. ٹھیک ہے تسنیم، جزاک اللہ خیر. شاہدہ پروین آپ نے تو بات کر لی. انیلا میں زمان سب آپ کا مائک کھل گیا، جی، فرمائیے. مائک کھل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، وعلیکم السلام ورحمۃ مائک نہیں اللہ کھل رہا تھا، وبرکاتہ. مجھے جواب آ رہے تھے اور مائک نہیں کھل رہا تھا، میں پریشان ہو گئی، پھر میں دوسری موبائل سے کیا. ہاں کہیے. اچھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ صورت ذاتی طور پہ اتنی پسند ہے نا، تو اس کی میں نے تفسیر پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے کونے میں بیٹھی تھی اور مجھے آواز نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی. تو یہ چیز مجھے اتنی کرتی ہے کہ دل کو لگتی ہے. میں ساروں کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے ہماری باتیں، سوچ سمجھ کے بولا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دینے کی توفیق دے. مجھے ذاتی آمین. طور پہ یہ صورت بہت پسند ہے، اکثر میں مثال دیتی ہوں اس کی، الحمدللہ، آمین. اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مجھے اس سے جزاک دوبارہ اللہ سے جوڑا ہے. جزاک الحمدللہ. اللہ. ٹھیک ہے. جزاک اچھا، اللہ اب خیر. میں جن ساتھیوں کا بھی نام لوں گی نا، میں گزارش کروں گی کیونکہ وقت کم ہے، تو سلام دعا ہو چکا ہے، ڈائریکٹ بات کریں، اپنے ریفلیکشن دیں. ممتاز منتظر. جی باجی. باجی آیت نمبر جو 7 ہے نا، اس میں جو یہ کہ سرگوشی 3 لوگوں میں ہے، ہو رہی ہو تو چوتھا وہ ہوتا ہے. یعنی اب ہمیں خود سے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی کوئی بھی بات ہو، یہ دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ. ہم صرف یہ 2 بندے نہیں ہیں. اگر کوئی غیبت بھی ہو رہی ہے، کوئی کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ کہ بھئی یہ ہم لوگ صرف نہیں ہیں کہ صرف ہم ایک دوسرے کو بول رہے ہیں. تیسرا ہمارا ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان کا جاننا ہوتا ہے، ان کا علم ہے، علم کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے. احتیاط کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. سمرا کنول. باجی، سورہ مجادلہ میں جو سب سے بہت مطلب مجھے جو ہے وہ بات اثر جب میں نے پڑھی تھی، تو مجھے اس میں یہ بات بہت اثر کی تھی کہ انسانوں کے رشتوں میں کہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے. ہم اراؤنڈ اسی کے اس میں ہوتے ہیں ساری زندگی تقریباً. تو اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو ہم عورتیں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہیں، اس کو بتاتی ہیں میرے شوہر نے یہ کیا وہ کیا.
تو جب میں نے یہ صورت پڑھی اور مجھے یہ مطلب کہ اتنا وہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کی یعنی کہ وہ بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں التجا کر رہی تھی. تو ہماری گھریلو زندگی میں جب بھی ہماری شوہروں کے ساتھ جو ہے وہ ناچاکی ہو جاتی ہے تو ہم دوسروں کو سنانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کریں گے، وہ ضرور نکال دیں گے راستہ کوئی نہ کوئی. انشاءاللہ مجھے بہت یہ ہی بات پیاری بات کی آپ نے. اللہ ہے نا میرے ساتھ، مجھے کیا ضرورت ہاں ہے کسی کو. بارک اللہ جی فیک. بالکل. خالدہ خانم فرمائیے. جی میم، سرگوشیاں جو باہم سرگوشیاں کی جاتی ہیں ان میں دو اقسام ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ سرگوشی کی جائے کس گناہ کی بات پر یا زیادتی کی بات، یہ ناپسندیدہ ہے. جبکہ وہ سرگوشی جو نیکی کے لیے اور تقوی کے لیے ہو، وہ سرگوشی پسندیدہ ہے. ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. وہی تسنیم آفتاب. جی باجی، میں نے استاذہ نے شروع میں جو بات کی تھی، تدبر کا جو حکم دیا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اپنی عملی زندگیوں کو بہتر بنائیں، دل کے لیے قرآن کی قرأت، اللہ کی محبت، اللہ کی ملاقات کا شوق، اور ہر کام اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ پر توکل کرنا. یہ باتیں مجھے بہت مطلب دل سے لگی کہ تدبر کتنا ہمیں سکھاتا ہے. اور یہ کورس بالکل اس قرآن کے کورس سے الگ ہے جس سے ہم دل کی زندگی کا سامان بھی تیار کر رہے ہیں اپنے لیے. الحمدللہ. بہت کچھ سیکھیں گے آپ اس میں، کیونکہ سمپل تفسیر کے ساتھ ساتھ استاذہ بہت سے اور اینگل سے بھی ہمیں سکھائیں گی انشاءاللہ. مہرین ضیاء. جی، میں نے یہ سیکھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کفارے کی جو ہمیں یہ صورت دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ انسان سے بڑا گناہ ہو جائے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے. تو انسان یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ کفارے کی صورت میں انسان ازالہ کر لے، نئے سرے سے اپنے رشتے اور زندگی کی شروعات کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے. تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ بھی انسان کے لیے رکھا ہے، کیا غلطی اللہ ہو جائے تعالیٰ تو پھر کتنا کفارہ کرنا ضروری رحمان ہے. اور رحیم ہے نا، اس نے یہ نہیں کہہ دیا اب کر لیا تو بھگتو، اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہونے دوں گا اس چیز کو. کتنے وے آؤٹ نکالتا ہے نا ہمارے لیے. بس معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ غلطی کو ریپینٹنس کیسے کرنا ہے، اور ہر غلطی کو مختلف طریقے سے اس کی استغفار کے ساتھ ساتھ کہیں کچھ ریپینٹنس کے لیے اور بھی طریقے ہیں، ان کو جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت فرمائے اور اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائے. زایان آپ کہیے. زایان جی مائک. باجی، جی باجی، بس یہی ایک چیز پڑھ کے بہت خوف آیا کہ اللہ نے گن گن کر رکھا ہے اور تم تو بھول جاتے ہو. انسان اگر اپنی پچھلے چیزوں کو سوچے تو کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غلطی یاد نہیں رہتی ہے، لیکن اللہ نے وہاں ایک ایک چیز بھی ہماری گن کے رکھی ہوئی ہے. اللہ ہمیں ہماری ساری غلطیوں پہ اور گناہوں پہ معاف فرمائے. بس آمین. آمین. لاسٹ کمنٹ لے رہی ہوں بشرا یاسمین. جی باجی، میں نے اس میں اپنے لیے یہ ہے کہ اپنی سیلف ٹاک پہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ. سیلف ٹاک سے کیا مراد؟ یعنی کہ اپنے آپ سے جب ہم کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ میری سیلف ٹاک کیا ہے، اس کو امپروو کرنا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے، خیر اور بھلائی کی ہونی چاہیے. ہاں، اللہ کے ساتھ بات کرنی ہے. بالکل. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. یہیں تک میں آج بات کروں گی، اور میرے دو ساتھی آپ کے ساتھ مزید کنٹینیو کریں گے سیشن کو. پہلے شفق جو ایڈمن ہے ہماری، وہ آپ کو کچھ رہنمائی کریں گی، اور اس کے بعد سمرا جو آپ کو رہنمائی کریں گی انشاءاللہ ترجمے کے حوالے سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، تو میں نے آپ کو بتانا تھا نئے جو کورسز ابھی ہمارے اسٹارٹ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے. جی زیبا دکھائیے گا اسکرین پر. سب سے پہلے آپ کے سامنے فلائر موجود ہے صحیح البخاری کورس کا. یہ کورس انشاءاللہ 21 جولائی سے اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور منڈے کے دن ہفتے میں ایک ہی دفعہ کلاس ہوا کرے گی 3:30 to 5:15 PM. ہم نے جو ہے بخاری سٹارٹ کی ہوئی ہے اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، اور یہ کچھ پارٹس ہیں جس میں ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تاکہ نئے ساتھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. تو ہم پہنچ گئے ہیں پارٹ 4 پہ الحمدللہ، اور پارٹ 4 میں ہم کریں گے کتاب الزکوٰۃ تا کتاب المناسک انشاءاللہ. ڈیٹیلز باقی آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، اور فردر کیا کرنا ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی. ایک اور ہمارا کورس ہے بہت ہی پیارا، ٹیوزڈے کے دن اس کی کلاس ہوتی ہے، فقہ القلوب. اس میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور بک 6 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے.
آپ بک کے نمبر سے نہ گھبرائیں. بیسکلی پارٹس میں ڈیوائڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ مائل سٹون کچھ ساتھی جو ہیں وہ اچیو کرتے جائیں تو پھر کچھ نئے شامل ہو جائیں. تو یہ ہے کہ ہر ٹاپک ہر کلاس جو ہے وہ نئی ہوتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے الحمدللہ. تو ٹیوزڈے کے دن یہ 4 to 5 ہماری بہت ہی انٹریکٹیو فل ڈسکشن بیسڈ کلاس ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ آپ سب کو دعوت ہے اس کی. اب یہ ہے کچھ میری طرف آنے والے سوالات جو کہ بڑی شدت سے آتے ہیں، تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ میں آپ کو جو ہے ایک ویب سائٹ کا ٹور کراؤں انشاءاللہ. زیبا آپ اپنی اسکرین بند کر دیجیے گا. جی سو بیسکلی آپ نے کوئی بھی کورس ڈھونڈنا ہو، کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو جواب دینے میں دیر لگاؤں، لیکن یہ ہے کہ یہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو ود ان سیکنڈز ہو سکتا ہے اس سے بھی کم وقت میں مل جائے. کرنا یہ ہے کہ آپ نے آنا ہے e-alhuda.com پر، اور جب آپ ویب سائٹ پہ آئیں گے، اور ویب سائٹ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں کہیں سے بھی، اپنے موبائل فون سے، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، آئی پیڈ، جو بھی آپ کے پاس گیجٹ ہے. شرط یہ ہے کہ اس پر انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہو. آپ نے یہاں پر آنا ہے، اور یہاں آنے کے بعد یہ ہے کہ ایک تو اوور ویو آپ کے سامنے ہوم پیج کا آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سارے کے سارے کورسز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جاننا چاہیں کہ کن میں ایڈمیشنز اوپن ہیں، تو آپ کیا کریں گے، یہاں کیٹیگری میں سے آپ نیو پر کلک کریں گے تو یہ فلٹر لگ جائے گا. فلٹر لگتے ہی شارٹ لانگ کورسز سب کے سب آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ یو کین سی اسٹارٹنگ ڈیٹ، اینڈنگ ڈیٹ، ٹیچر کون ہے، پھر یہ ہے کہ کیا اس کی فی ہے، کون کون سے کورسز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ہفتے کے کون سے دنوں میں ہو رہے ہیں. تو ساری کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں نا وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو یو کین سی 7 کورسز رائٹ ناؤ جن میں ایڈمیشنز جو ہیں وہ اوپن ہیں. ہفتے کے ڈفرینٹ دنوں میں، ڈفرینٹ ٹائمنگز میں یہ سارے کے سارے کورسز جو ہیں آفر کیے جا رہے ہیں. اور ابھی جو کرنٹلی جس کورس میں یعنی کہ آپ ہیں القرآن تدبر و عمل، اس کا بھی کچھ نے مجھے میسج کیا کہ ہمیں اس کی رجسٹریشن کے بارے میں کہاں سے انفارمیشن مل سکتی ہے. تو یہیں سے ملے گی e-alhuda.com پہ آپ نے آنا ہے. جب آپ یہاں کلک کریں گے تو فردر جو ہے نا آپ کے سامنے انفارمیشن کھل جاتی ہے کہ کورس کی، جیسے کہ سٹارٹنگ اینڈنگ ڈیٹ کیا ہے، میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہوگا، کیا اس میں کور کیا جا رہا ہے، کورس کی آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیا بکس اس میں شامل ہوں گی، کوئی پری ریکویزٹس تو نہیں ہیں. تو یہ کہ وہ سب آپ یہاں سے آ کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا فردر یہ ہے کہ آپ کے ہو سکتا ہے ذہن میں سوال آئے کہ میں کیسے رجسٹر کروں، مجھے کچھ نہیں معلوم. تو آپ یہاں اوپر دیکھیے ٹریننگ ویڈیوز فار اسٹوڈنٹس پہ جب آپ کلک کریں گے، اردو اور انگلش دونوں میں موجود ہیں. اردو پہ ہم کلک کر لیتے ہیں. یہاں آنے کے بعد جو ہے نا آپ ہر طرح کا سوال جو ہے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ رجسٹریشن جو ہے کیسے کروں، فی کیسے پے کروں، اور یہ ساری معلومات جو ہیں، یعنی اینی تھنگ، اینی کویسچن دیٹ یو ہیو، آپ یہاں آ کے اس کی ٹریننگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو الحمدللہ آپ ایزیلی فالو کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اگر آپ نیو ہیں، یعنی کہ آپ کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے، تو پھر جب آپ لاگ ان پر کلک کریں گے تو لاگ ان پر کلک کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے جو ہے اپنا کریٹ نیو اکاؤنٹ جو ہے وہ کرنا ہوگا. ادروائز یہ ہے کہ اگر آپ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں اور پھر ان کورسز میں رجسٹر کرنا چاہتے ہیں، تو سمپلی آپ کی جو ای میل ہے وہ آپ کو پتہ ہے آپ ایز یوزر آئی ڈی استعمال کرتے ہیں، پاسورڈ ڈالیں گے اور سمپلی لاگ ان کریں گے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کے سوالات کے لیے میں نے کچھ ٹائم رکھا تھا، آپ انشاءاللہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہم آپ کے کویسچنس کو اس حوالے سے جو بھی ہوں گے ان کو ایڈریس کر لیں گے انشاءاللہ. جی کوئی سوالات آپ کے ایڈمیشن کے حوالے سے یا کورسز کے حوالے سے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی امجد خان. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آج یہ فرسٹ کلاس یہ ڈیمو کلاس تھی، اس کے بعد رجسٹریشن کے بعد ہی کلاس سٹارٹ ہوگی؟ نہیں آج ہماری فرسٹ باقاعدہ کلاس تھی. آپ کو پتہ ہے شروع کے جو کچھ سیشنز ہوتے ہیں وہ اوپن ٹو آل ہوتے ہیں. اچھا کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کورس کیا ہوگا، کیسے پڑھایا جائے گا، کیا پیٹرن ہوگا. تو کچھ سیشنز اوپن ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کلاس کو جوائن کر کے آبزرو کر لیں. اگر ان کو سمجھ آ رہی ہے اور ہفتے کے ان دنوں میں وہ اویلیبل ہیں، ٹائم نکال سکتے ہیں، تو پھر یہ کہ کلاس کے بعد وہ رجسٹر کر لیں انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جی سمرا.
अस्सलाम वालेकुम बाजी। मुझे पूछना था कि जैसे ऑनलाइन ऐसे वुमेन के जो है वो कोर्सेज हो रहे हैं अलहुदा के, तो ऐसे क्या बच्चों के ऑनलाइन होते हैं, खासकर बॉयज़ के? अगर हम जो है 12-13 साल के बच्चों के लिए अगर हम करवाना चाहें समर कोर्सेज या तजवीद, तो मुझे उसके लिए गाइडेंस चाहिए अगर आपके पास हो तो। जी बिल्कुल, तजवीद के कोर्सेज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह होते रहते हैं बच्चों के लिए भी। और अभी इंशाल्लाह ऑनलाइन? जी जी, अगस्त में आई थिंक बैच स्टार्ट होगा। और अगर आप हमारे साथ किसी ग्रुप में हैं तो इंशाल्लाह मैसेजेस हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो फिर ये है कि तब आप एडमिशन करा सकती हैं। और जहाँ तक बॉयज़ के कोर्सेज़ की बात है तो बिल्कुल वीकली उनके भी कोर्सेज़ होते रहते हैं। अभी आई थिंक उन्होंने सूरतुल कहफ जो है वो मुकम्मल की है। तो ये है कि बस ये जो मैं आपको वेबसाइट बता रही हूँ ना, इसको वक्तन फ़वक्तन विज़िट करते रहें, यहाँ आएँ, कैटेगरी में से न्यू जो है वो अप्लाई करें। और ये कि इंशाल्लाह अब आप देखें, ये जो सामने आप देख रही हैं ना कोर्स सूरत यूनुस का, ये यंग गर्ल्स के लिए कोर्स है। तो ये है कि मुझे बॉयज़ के अगर लिए मालूम करनी थी। जी, बॉयज़ के लिए भी पाइपलाइन में इंशाल्लाह अभी उनका वो मुकम्मल हुआ है सूरतुल कहफ का कोर्स। तो अभी वेरी सून अनाउंस होगा, तो बस फिर यही है कि आप ये देखती रहें। यहाँ आके वक्तन फ़वक्तन देखती रहें तो यू कैन ईज़िली सी के कौन-सा अब कोर्स स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह उनके लिए। जी, और किसी के कोई ज़हन में सवाल आ रहा हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क इंशाल्लाह। जी अमरीन तैमूर। ये जो आप बता रहे हैं यंग गर्ल्स के लिए जो कोर्स है सूर्य यूनुस का, ये फेसबुक पे अपलोड होता है? बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लाइव स्ट्रीम ज़रूर करते हैं पैरेलल में, लेकिन ये है कि अभी फ़ेसबुक ने अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज की है। और उसमें होता ये है कि जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो विदिन अ वीक वो सारी वीडियोस जो हैं डिलीट हो जाती हैं, ऑटो कोई उनका लगा हुआ है सिस्टम ना उसके ऊपर। तो अब ये है कि हम सारी की सारी स्ट्रीमिंग जो है वो वाया यूट्यूब करेंगे। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस हवाले से, लेकिन उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। तो जी ठीक है, ये है कि जज़ाकल्लाह। अदरवाइज़ जी बिल्कुल लिसनर्स के लिए हम इसको रखते हैं। अब लिसनर्स जो हैं दे कैन गो इंशाल्लाह ऑन यूट्यूब चैनल। जी नूरुलैन, आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि 30th पारा का ये तदब्बर का कोर्स अब दोबारा से कब स्टार्ट होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी एक और है उसमें तो एनरोलमेंट क्लोज्ड है। जी बिल्कुल, अभी दोबारा से स्टार्ट हुआ था जुज़ 30th का आई थिंक पार्ट 2, लेकिन आपने मिस कर दिया। तो ये है कि अब आप फिर वेट कर लें, जब दोबारा स्टार्ट हो तो इंशाल्लाह आप उसमें ज़रूर ले सकती हैं। ठीक है। लाइक आई सेड कि मतलब अगर आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो फिर दिस इज़ द प्लेस टू कम एंड विजिट ना। आप यहाँ से देखें, फर्दर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, न्यू नहीं समझ आ रहा तो कोर्सेज इन उर्दू आप लगा सकते हैं फ़िल्टर, तो सारे के सारे उर्दू में आ जाएंगे। समटाइम्स आप बच्चों के लिए देख रहे होते हैं इंग्लिश के कोर्सेज, तो आप जब इंग्लिश को फ़िल्टर लगाते हैं तो फिर इंग्लिश के कोर्सेज सामने आ जाते हैं। एक हमारा अभी जो है लॉन्ग कोर्स तालीमुल कुरान इंग्लिश का बैच 3 स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह। और ये है कि एक्सीलेंट कोर्स है 1 साल का उन बच्चों के लिए, यूथ के लिए जो कि मतलब करना चाहते हैं 1 साल अपना कुरान के लिए वक़्फ़। तो ये है कि जस्ट स्टे कनेक्टेड, और हम ग्रुप्स में भी शेयर करते रहते हैं, लेकिन फर्दर ये है कि मतलब आप यहाँ से आके इंशाल्लाह देख सकते हैं। तो ठीक मेरा है। टाइम यहीं तक था। इंशाल्लाह कोई और आपके मज़ीद सवालात हों तो आप मुझे लिखकर मैसेज कर सकते हैं इंशाल्लाह। टाइम हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी का विच इज़ ट्रांसलेशन टाइम। जी समरा बाजी, माइक इज़ ओवर टू यू नाउ इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा शफ़क़। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक और कोर्स का आगाज़ हमने किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और हमारे इल्म और अमल दोनों में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ। जैसे कि ये ट्रांसलेशन टाइम से मुतालिक सेगमेंट है, तो इंशाअल्लाह मैं आपसे आज दोबारा से कुछ जो तर्जमा को याद करने के कुछ थोड़े से टिप्स हैं वो शेयर करूंगी। आप में से बहुत से लोग ये टिप्स पहले भी सुन चुके होंगे। आप समझे एक दोहराई हो जाएगी आपकी। और जो हमारे नए साथी हैं इंशाल्लाह उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जब हम कुरान मजीद जो कि अरबिक लैंग्वेज में है, जब हम देखते हैं और इस चीज़ को हमारा ये टारगेट होता है कि इसका तर्जमा याद करना है, तो
ایٹ فرسٹ انسٹنس ہمیں تھوڑا سا مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور پھر کوشش سے انشاءاللہ آپ بھی جیسے جتنے کورسز پہلے ہمارے ساتھی کچھ کورسز ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور ہر دفعہ وہ ترجمہ سنانے لگ گئے ہیں اور بہت اچھا ترجمہ سناتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیشہ بیبی اسٹیپ سے شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے لیسن میں 2 آیات ہیں سورۃ المجادلہ کی، جن کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اسی طرح آخر میں آپ سے سنا جائے گا۔ اب میں تھوڑے سے کچھ ٹپس آپ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ ترجمہ کیسے یاد کریں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ تعوذ اور تسمیہ اور دعا پڑھ کر شروع کریں، اور اگر یاد کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہو تو پھر 2 نفل حاجت پڑھ لیں، صدقہ کر لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو آسان کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل ایز اے فرسٹ سٹیپ ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے پڑھیں، ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ کلام ہے جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پہ اجر ہے، تو آپ جتنی دفعہ ترجمے کو یاد کرنے کے لیے ان الفاظ کو دہرائیں گے اتنے ہی دفعہ آپ کا یعنی ہر حرف کے پڑھنے پہ جو اجر ہے وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ کی انفارمیشن کے لیے میں ایک بات بتاؤں کہ قرآن مجید میں تقریباً 1400 ورڈز ہیں، اور اس میں سے 1200 ورڈز جو ہیں 1600 ورڈز ہیں، اور اس میں سے 1200 جو ہیں وہ اردو میں ہم اردو سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کو ہم ایزیلی پہچان لیتے ہیں۔ صرف 400 ورڈز یعنی 400 الفاظ ایسے ہیں جو جن کا اوریجن چونکہ عربک میں بعض الفاظ کا ایسا ہے جو کہ اردو سے ملتا جلتا نہیں ہے، یعنی 400 الفاظ ہمارے لیے نئے ہوں گے، 1200 ایسے ہوں گے جن کو ہم پہچان لیں گے ایزیلی اور وہ بار بار ریپیٹ بھی ہوتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ کامن الفاظ بار بار آتے رہیں گے، ہمیں پہلی دفعہ یعنی جب ہم یاد کریں گے تو شاید ہمیں تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن انشاءاللہ اس کے لیے بھی مزید ٹپس دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ الفاظ کو بول کر یاد کریں تاکہ آپ کے کان آپ کی آواز سنیں، کیونکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز بولتے ہیں تو ہمارے اپنے کان بھی اس کو سنتے ہیں اور وہ ہمارے برین میں رجسٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح آنکھیں جب ہماری دیکھتی ہیں ان الفاظ کو، اور جیسے بچے پڑھتے ہیں نا تو قرآن کے سامنے ہمیں بھی بچہ بن جانا چاہیے کہ جیسے بچے انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ پہ فوکس کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ آپ بھی اس طرح سے ایک ایک لفظ پہ فوکس کرتے ہوئے پڑھیں گے، تو جن الفاظ کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ان کی بھی ایک فوٹو میموری ہمارے برین میں بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جب دوبارہ اس سے ملتا جلتا بھی کوئی لفظ آتا ہے تو فوراً ہمارے برین میں جو سٹورڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس کو ایک دم سے کلک کرتی ہے کہ یہ اس سے ملتا جلتا لفظ میں نے پہلے یاد کیا تھا، تو اس سے ہم معنی کو یاد کرنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے، ہم اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اپنا پرائم ٹائم تلاش کریں، آپ دیکھیں کہ کس وقت میں بہت ایکٹیو ہوتی ہوں، کسی کے لیے وہ فجر کا وقت ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ عصر کا ٹائم ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ عشاء کا وقت ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ سبق کو ایک ہی سٹنگ میں بار بار نہ دہرائیں، یعنی یہ نہ سوچیں کہ بس میں 10 دفعہ بیٹھ جاؤں، میں 1 دفعہ بیٹھوں اور 10 دفعہ دہراؤں اور بس مجھے یاد ہو جائے گا تو میں اٹھوں گی، نہیں، بلکہ دن میں وقفے وقفے سے آپ کوشش کریں۔ ایک تو پرائم ٹائم میں زیادہ ٹائم دیں، کوشش کریں کہ جب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، لیکن جس وقت نہیں بھی اتنا زیادہ ٹائم تو کوشش کریں کم از کم 1 یا 2 دفعہ ترجمے پہ آپ کی نظر جو ہے وہ ضرور پڑے اور آپ اس کو ضرور دہرائیں۔ آپ سوچیں آپ کے پاس پورا 1 ہفتہ ہے، ہر روز اگر آپ 4 یا 5 دفعہ بھی اس کو ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ اگلی کلاس تک آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ آپ کو جو الفاظ جب آپ یاد کرنے لگیں اور آپ کو لگے کہ ان سے تو میں بالکل ہی انفیملیئر ہوں، جیسے کہ آج کے لیسن میں دوسرا ہی پہلا لفظ ہے قد، تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہے، لیکن یہ اتنی دفعہ استعمال ہوگا، 1 دفعہ یاد کر لیں گے تو جہاں بھی آئے گا اس کا یہی مطلب ہے۔ اور پھر دوسرا سمیع، سماعت سے ہے، سننا، ہم تھوڑا سا جانتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں یہ اردو سے ملتا جلتا لفظ ہمیں مل گیا۔ تو اس کے علاوہ یعنی جو لفظ آپ کو ایسے لگیں کہ جو بالکل آپ جن سے انفیملیئر ہیں، تو اگر ہو سکے تو ایک چھوٹی سی کاپی یا نوٹ بک بنا لیں اور وہ مشکل الفاظ کی نا
جیسے بچپن میں ہم یا اسکول کے ڈیز میں کرتے تھے نا، وہ لائن ڈرا کر کے ورڈ میننگز، تو اس طرح بغیر آراب کے ان الفاظ کو لکھ لیں اور ان کے سامنے ان کا مطلب لکھ لیں. پھر آپ اس نوٹ بک یا کاپی کو لے کے کچن میں رکھ لیں، کوکنگ کرتے ہوئے اس پہ نظر ڈالتے رہیں ان الفاظ پہ. کہیں جا رہے ہیں کسی کو وزٹ کرنے تو آتے جاتے ہوئے اپنے پرس میں، یعنی اس کا سائز اتنا رکھیں کہ جو آپ کے پرس میں آ سکے، آپ کے بیگ میں آ سکے، اس کو ساتھ لے کے جا سکیں. تو اس سے بھی جتنی دفعہ آپ ان کو دہرائیں گے انشاءاللہ وہ اتنے ہی پکے آپ کو یاد ہو جائیں گے. پھر یہ کہ جو مشکل الفاظ ہیں اسپیشلی ان کو علیحدہ بھی کسی کو سنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس وائٹ قرآن ہے یا وائٹ پارے ہیں تو وہ آپ اپنے گھر میں اپنی امی کو یا اپنی کسی کو بھی گھر میں ان کو دے دیں، اور خود پلین قرآن جس میں ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، صرف ٹیکسٹ ہوتا ہے عربک کا، آپ اس سے سنائیں. ایک تو یہ کہ اس سے کانفیڈنس آتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے گا اور آپ پلین قرآن سے اپنی روزانہ کی جو تلاوت کرتے ہیں جب وہ کریں گے تو آپ کو ایک دم سے ترجمہ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہوئے ڈائریکٹ ترجمہ سمجھ آ رہا ہوگا، اس کا معنی سمجھ آ رہا ہوگا. تو اس کی پریکٹس کریں. اس سے یہ ہوگا کہ گھر والے بھی تھوڑے سے فیملیئر ہوں گے کہ کس طرح سے ایک ایک لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ دیکھیں اگر ان ساری کوششوں کے باوجود اگر ترجمہ آپ کو نہ بھی یاد ہو، فرض کریں جیسے اب 2 آیات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر 2 نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 آیت یاد کر لیں، اور آپ ترجمہ سناتے ہوئے آغاز میں بتا سکتے ہیں کہ مجھے صرف یہ والی 1 آیت یاد ہے، تو آپ سے وہی سن لی جائے گی انشاءاللہ. اور جتنا بھی یاد ہو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ آیات یاد کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ چونکہ آپ اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ ترجمہ اٹک اٹک کے بھی سناتے ہیں تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا اجر لکھا جائے گا. اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس سے نہ گھبرائیں، اس لیے کہ ہم جب بھی کسی کام کو آغاز میں کرتے ہیں تو غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی کوشش کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مسلسل مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آپ ترجمہ بہت روانی سے سنا سکیں گے. اب جو آیات ہیں میں انشاءاللہ آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے ترجمہ یاد کیسے کرنا ہے. ہم شروع کرتے ہیں. آپ کے سامنے سلائیڈ پہ ترجمہ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد تحقیق، سمعہ سن لی، اللہ اللہ نے، قولا بات، التی اس عورت کی جو تجادلو کا جھگڑ رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، تشتکی اور وہ شکایت کر رہی تھی، اللہ اللہ سے، واللہ اور اللہ، یسمع وہ سن رہا تھا، تحاورکما گفتگو تم دونوں کی، انا بے شک اللہ اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، بصیرون خوب دیکھنے والا ہے. الذین وہ لوگ جو یظاہرون ظہار کرتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ماں نہیں ہے، ہنہ وہ امہاتہم مائیں ان کی، ان نہیں امہاتہم مائیں ان کی، الا مگر اللائی وہ جنہوں نے، ولدنہم جنم دیا انہیں، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، لَيَقُولُونَ البتہ وہ کہتے ہیں، منکرن نامعقول یا ناپسندیدہ، کوئی ایک لفظ معنی یاد کر سکتے ہیں، من القولی بات، وزورا اور جھوٹ، وَإِنَّ اور بے شک اللہ اللہ، لعفو البتہ بہت معاف کرنے والا، غفور بہت بخشنے والا ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ترجمے کو یاد کرنے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.